وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ یہ وہ دور تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل ترین دور تھا، جس میں جتنے بھی لوگ تھے مشرکین مکہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات مانگتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، اگر آپ نبی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کیسے بھیج دیا، کوئی فرشتے آپ کے ارد گرد ہوتے، کوئی معجزے آپ دکھاتے، ہم آپ کو مانتے۔ اور ظلم کی انتہا تھی جو صحابہ پہ ہو رہی تھی، اور اس دور میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دور کے پسے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے انکریج کر رہے ہیں، کیونکہ مکی دور کی سورہ میں آپ دیکھیے گا بالکل ایک نیا آپ کو پہلو نظر آئے گا، جس میں توحید، رسالت اور آخرت، بہت زیادہ آپ کو آخرت کی بات بھی نظر آئے گی۔ اور سورۃ الانعام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کو 70,000 فرشتے لے کے نازل ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا احکامات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور بنائے اندھیرے اور روشنی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوسری ہستیوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کر دیا موت کا ایک وقت، اور ایک وقت قیامت کا مقرر ہے اس کے پاس، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو۔ دیکھیں انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا موت کا وقت بھی مقرر ہے، اور قیامت کا وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے، اور دونوں ہی وقت انسان کو نہیں پتا کہ وہ کس وقت آنے ہیں۔ اور وہی تو ہے اللہ آسمان میں اور زمین میں، اور جانتا ہے وہ تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہری باتوں کو، اور جانتا ہے جو کچھ بھی تم کماتے ہو۔ اور نہیں آتی اس کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی، مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سو بے شک انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، سو عنقریب آ جائے گی ان کے پاس خبر اس کی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے۔ کہتے اچھا جی ٹھیک ہے، آپ اتنا بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ لے آؤ پھر جس کے تم عذاب سے ڈراتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ عنقریب آ جائے گا ان کے پاس۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے ایسی امتیں، اقتدار دیا تھا ہم نے جن کو زمین میں، ایسا جو نہیں اقتدار دیا ہم نے تم کو، اور برسایا ہم نے آسمان سے ان پر موسلادھار پانی، اور بنا دی ہم نے نہریں جو بہہ رہی تھی ان کے مکانوں کے نیچے، اور پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب، اور پیدا کر دی ہم نے اس کے بعد امتیں دوسری۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری امتوں کی جو بات بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو برباد کر دیا تھا، کیسے وہ ساری امتیں ختم ہو گئی تھی، اور وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ دیکھیں پوری دور قرآن میں آپ یہ بات ایک سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے کیسے شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ اللہ ناراض ہوتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان کو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بھی دکھا دے اور ہمیں باطل بھی دکھا دے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ یہی ڈر کی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر نازل کرتے ہم تم پر کتاب لکھی ہوئی، کیونکہ یہ کہتے تھے نا حضرت موسیٰ ایک ہی دفعہ گئے تھے تو کتاب لے کے آئے تھے، یہ تم کیا بار بار لاتے ہو کہ یہ وحی آ گئی، یہ وحی آ گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نازل کرتے ہم تم پر کتاب لکھی کاغذ پر، پھر یہ اسے چھو بھی لیتے اپنے ہاتھ سے، تو ضرور کہہ دیتے وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، کہ کسی بھی صورت انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ یہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے اور کہتے ہیں کیوں نہ نازل کیا اللہ نے فرشتہ، اگر نازل کرتے ہم فرشتے تو ہو چکا ہوتا فیصلہ، پھر کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اب یہاں پہ کس فرشتے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بار بار کہتے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی فرشتہ نازل کرتا ہے، یہ کیا بات ہے کہ انسانوں میں سے ہمارے اندر سے ایک رسول بنا دیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتہ تو اس وقت آئے گا جب وہ تمہاری جان قبض کرنے آئے گا، اور اس وقت تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور اگر بناتے ہم اسے فرشتہ تو بناتے ہم اسے آدمی ہی،
اور ڈال دیتے ہم اسی شبہ میں انہیں، اور وہی جس شبہ میں وہ مبتلا تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو ہم اس کو بھی انسان کی شکل میں بھیجتے۔ اگر کوئی رسول ہم فرشتوں میں نازل کرتے، فرشتوں میں بھیجنا ہوتا، تو پھر ہم اس کو فرشتوں کی شکل میں بھیجتے۔ آپ کو یاد ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، حدیث جبرائیل ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ جبرائیل جو تھے وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بھیجتے بھی تو وہ بھی تو انسانی کی شکل میں ہونا تھا، تمہیں پھر بھی اس پہ شبہ ہو جاتا، اور بے شک مذاق اڑایا جاتا رہا رسولوں کا تم سے پہلے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دے رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تو آ گھیرا ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے تھے ان میں سے اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، مینس کہ ان پہ عذاب آ گیا۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تم دیکھو اس دنیا میں ہی ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سارے قصے بیان کر دی کہ کس طرح سے انبیاء کا جب انہوں نے انکار کیا، جب ان کی آیات کا قرآن کی آیات کا تو کفار مکہ نے کیا تھا نا، جنہوں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا، ان کی باتوں کو جھٹلایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ کہو کہ کس کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، کہہ دو کہ سب اللہ کا ہے۔ لازم کر لیا ہے اس نے اپنی ذات پر رحمت کو، یقیناً جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت کے دن، نہیں شک جس میں۔ وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالے رکھا اپنے آپ کو، تو وہ نہیں ایمان لاتے، اور اسی کا تو ہے جو کچھ بستا ہے رات میں اور دن میں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کیا سوائے اللہ کے میں بناؤں کسی اور کو مددگار؟ پیدا کرنے والا ہے وہ زمین و آسمان کا، اور وہی کھلاتا ہے، اور نہیں وہ خود کسی سے کھانا لیتا۔ کہہ دو کہ بے شک مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے ان میں جو فرما بردار ہوئے، اور نہ ہرگز ہونا تم ان میں سے جو شرک کرتے ہیں۔ کہو یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب سے ایک بڑے دن کے، اور وہ جس سے ٹال دیا گیا عذاب اس دن کا، تو یقیناً رحم کیا اس پر اللہ نے، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر پہنچائے تم کو اللہ کوئی سختی، تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس کا سوائے اللہ کے، اور اگر عطا کرے وہ تجھ کو بھلائی، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہ ہے حکمت والا اور باخبر۔ اے لوگوں کہو کہ کس کی ہے سب سے بڑھ کر گواہی؟ کہہ دو کہ اللہ کی گواہی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، تاکہ میں ڈرا دوں تم کو اس کے ذریعے سے، اور وہ جس تک یہ پہنچ سکے۔ کیا بے شک تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود ہیں دوسرے؟ کہہ دو کہ نہیں میں ایسی شہادت دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی معبود واحد ہے، اور یقیناً میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب، وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، تو وہ نہیں ایمان لاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔